السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس دلچسپ ناول مقدس خنجر کی 5ویں قسط سنتے ہیں۔ اس نے مجھ سے اجازت لی اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ در حقیقت میں اس کا ممنون تھا، ورنہ کون کسی کے لیے ذاتی طور پر اتنا سب کچھ کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمایوں کی وجہ سے ہوا تھا، اور ہمایوں میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ اگر میں ان حالات سے چھٹکارا پا کر بھاگنے کی کوشش بھی کروں گا تو یہ حالات مجھے اس کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ معاملہ کچھ پراسرار قوتوں کے درمیان تھا۔ جو کچھ سرفراز نے اس تجوری کے بارے میں بتایا تھا وہ بھی ایک انتہائی پراسرار عمل تھا۔ تعجب کی بات تھی، لیکن اصولی طور پر تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے تھے جو خود میرے ساتھ پیش آئے تھے، وہ پراسرار بونا اور میرے اوپر ہونے والا حملہ۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے، لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ خود میں اس معاملے میں باقاعدہ ملوث ہو گیا تھا اور میرے لیے ایک مشغلہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ زربانیہ فرقے کے افراد جو مذہب پرست ہیں اور جن میں سر فہرست نام طور علی کا ہے، کسی ایسی چیز کے حصول کی کوششوں میں سرگرداں ہیں جو ناقابل فہم ہے۔ یہ بابا عبدالحق کی کہانی تھی کہ صندوقچے میں ہیرے ہیں۔ بابا عبدالحق کہاں غائب ہو گئے یہ بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دادی صاحبہ کے نام سے جو داستان منسوب کی گئی وہ بھی سچ نہیں تھی، لیکن پھر جوڑے کے حصول کے بعد پھوپھی جان کا قتل، ویسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مقدس ہے جو کم از کم وہ کتاب نہیں تھی، ان لوگوں کے لیے یعنی زربانیوں کے لیے قابل توجہ ہے، اور وہ کسی کی بھی تحویل میں اسے جانے نہیں دینا چاہتے۔ اس کے لیے یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے۔ پھر مجھے وہ حسین عورت یاد آئی۔ یہ بھی یاد آیا کہ پروفیسر قاضی کی رہائش گاہ پر پولیس کے اعلیٰ آفیسران نے پہرا سخت کر دیا ہے، کیونکہ یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ کچھ پراسرار لوگ شاید دوبارہ تجوری کی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو ممکن ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالا جا سکے، لیکن کیا ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ بات بھی قابل غور تھی۔ شام کے 4 بج گئے، مگر اس وقت تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ سرفراز مجھے صورتحال سے آگاہ رکھے گا۔ میں نے اور مصروفیتوں کے ذریعے اس بھیانک یاد کو دل سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن خیالات پھر اس کی طرف جاتے تھے۔ وہ لڑکی بھی کئی بار نگاہوں میں آئی جو پروفیسر غازی کے قتل سے پہلے ایک پراسرار درخواست کا لفافہ میرے مکان پر چھوڑنے آئی تھی، اور جس نے مجھ سے خاموشی اور رازداری کی درخواست کی تھی۔ بارہا میں یہ سوچ کر حیران ہو جاتا تھا، اور مجھے اپنی حماقت پر افسوس بھی ہوتا تھا کہ میں نے اس کی خوشنما آنکھوں کے اثر سے اس طرح کا ناجائز معاہدہ کیوں کر لیا۔ بہرحال یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کون تھی۔ اندازہ تو یہی ہوتا تھا کہ وہ بھی طور علی کی جماعت میں شامل تھی۔ اس وقت اس کا لہجہ مجھے عجیب معلوم ہوا تھا، لیکن اب غور کرنے پر یاد آ رہا تھا کہ وہ مشرقیت کی جھلک رکھتا ہے، اور اس کے لہجے میں ایرانی زبان کی چاشنی کھلی ہوئی تھی۔ بہرحال پھر میں پراضطراب انداز میں فلیٹ سے باہر نکل آیا اور یوں ہی آوارہ گردی کرنے کے انداز میں فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا کہ اچانک مجھے زنانہ آواز سنائی تھی، سنو، میں ابھی آتی ہوں۔ نہ جانے کیوں اس آواز میں کچھ شناسائی سی محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت ٹیکسی سے اتر کر ہوٹل کی طرف جا رہی تھی جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ گرمی کے دن تھے۔ روپیلی رنگت کی اس خاتون نے بہت باریک سفید کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ چند قدم آگے جا کر وہ ٹھہری اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ اب میں اس کی صورت اور دل فریب قد و قال کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا، مگر میں نے اسے دیکھ لیا تھا، اور اس وقت میرے اندازے کی تصدیق ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش میں ایرانی جاذبیت کھلی ہوئی تھی، اس کی دلکش اور نظر فریب آنکھیں جنہیں دیکھ کر انسان کا ذہن کھو جائے اور جن کی یاد ہر وقت سینے میں موجود رہے۔ ہوٹل میں داخل ہوئی تو میں بھی برق رفتاری سے اس کی جانب بڑھ گیا، اور پھر
اس کے قریب پہنچ کر میں نے اسے مخاطب کیا۔ سنیے۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوگی، کچھ ایسا اظہار کرے گی جیسے اپنے آپ کو چھپانا چاہتی ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں حیرت انگیز سکون تھا۔ اس کی نہ بھولنے والی آنکھیں سر سے پاؤں تک اور اس کے بعد پھر ایک بار پاؤں سے سر تک میرے بدن کے ہر حصے کا جائزہ لیتے ہوئے آخر کار مجھ پر مرکوز ہو گئیں، اور اس کے بعد اس کے لہجے میں حقارت ابھری۔ جی فرمائیے، کیا آپ مجھے نہیں پہچانی؟ بالکل نہیں، کون ہیں آپ؟ میں نے مسکراتے ہوئے اسے غور سے دیکھا اور پھر پریشانی سے میں نے بولنے کی کوشش کی۔ شدت اضطراب سے مجھے اپنا چہرہ سرخ ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ اس نے جس طرح مجھ سے اجنبیت کا اظہار کیا تھا، اس کے بعد زبردستی اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کی شکل میں نقصان ہو سکتا تھا۔ جی فرمایا نہیں آپ نے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑی۔ سورج کی ایک کرن اس کے خوشنما بالوں کی بکھری ہوئی لٹ کو بوسہ دے کر وہ دل فریب رنگت اس میں پیدا کر رہی تھی جو زرد گلاب میں پائی جاتی ہے۔ اس حیرت انگیز چمک نے جو قدرت کی اپنی پیدا کی ہوئی تھی اور کوئی چیز اس کو زائل نہیں کر سکتی تھی، اس کی بنفشی آنکھوں نے مل کر رہے سہے شکوک جو میرے دل میں باقی تھے رفع کر دیے۔ بھلا اس کا کیا سوال ہے کہ میری آنکھوں کو اتنی بڑی غلط فہمی ہوئی ہو؟ یہ 100% وہی تھی جس کی آمد بد نصیب پر پروفیسر غازی کی موت کا پیش خیمہ بنی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی مصلحت کے تحت یہ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہے۔ جب وہ کئی قدم آگے بڑھی تو میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک بار پھر اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ رک گئی، لیکن اس کے چہرے پر ناگواری کی کوئی شکن پیدا نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیے، جو کچھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو سننا ضرور چاہیے، اور اگر آپ نے انکار کیا تو میں اس پولیس افسر کو طلب کر لوں گا جو ہوٹل کے باہر موجود ہے، اور جو کچھ میں اس افسر کو بتاؤں گا وہ نہ آپ کے لیے بہتر ہوگا نہ میرے لیے۔ کیا سمجھی آپ؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اس بار اس کے لہجے میں کچھ نرمی تھی۔ یہی بہتر ہے کہ آپ اس معاملے کو طول نہ دیں۔ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر حقارت آمیز مسکراہٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، سنیے، اس وقت آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ لیجئے۔ اگر آپ بالکل ہی پاگل نہیں ہیں تو چاہیے۔ اس طرح کسی سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مگر سنیے، آپ یقین کیجئے میں آپ سے ہاں میں نہیں چاہتی کہ آپ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے۔ میری ذہنی کیفیت کا صحیح اندازہ لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ بھلا میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ وہی صورت، وہی قد و قامت، سب سے بڑھ کر اس کی خوشنما پراسرار آنکھوں کی رنگت بھی وہی تھی، لیکن اس دن کے اور آج کے برتاؤ میں کتنا فرق تھا۔ بہرحال میں اس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ ہوٹل میں کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ لفٹ میں سوار ہو کر میں ہوٹل کی اوپری منزل تک پہنچ گیا، لیکن اس دوران مجھے سوچنے کا موقع مل گیا تھا اور میں اپنے اندر اعتماد پیدا کر رہا تھا۔ سرفراز کو میں نے مختصر طور پر اس عورت کے بارے میں بتایا تھا، اور سرفراز کو اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ میں نے دوبارہ اسے پا لیا ہے تو پھر اس عورت کو تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن بہرحال ابھی میں جن حالات سے گزر رہا تھا انہوں نے ہی میرا سر چکرا کر رکھا ہوا تھا۔ سب کی بے اتنائی بھول گیا تھا، اپنی ہی مشکل میں گرفتار تھا، اور اب وہ ایک کمرے کے سامنے رکی۔ غالباً یہ کمرہ اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ براہ کرم تشریف رکھیے۔ بہت شکریہ، میں نے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے تھوڑے فاصلے پر ایک صوفے کے ہتھے پر بیٹھتے ہوئے کہا، جناب اب فرمائیے، کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں خاتون، آیا آپ واقعی مجھ سے واقف نہیں ہیں؟ کیا آپ بھول گئیں
کہ پہلے کسی موقع پر آپ مجھ سے ملی تھیں؟ دیکھیے، یہ ساری باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ کسی سے تعارف حاصل کرنے کے لیے اب یہ طریقہ کار گھٹیا لگتا ہے۔ اگر آپ واقعی مجھ سے کچھ چاہتے ہیں تو بتائیے۔ محترمہ، آپ یقین کیجیے، نہ میں آپ سے کوئی فراڈ کر رہا ہوں اور نہ ہی آپ کو کسی طور پریشان کرنا چاہتا ہوں۔ جن چالوں کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں، ان کا پس منظر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ ایک سمجھدار خاتون ہیں، میں اس منظر سے بات نہیں کر رہا۔ تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ نہ میں آپ کو جانتی ہوں اور نہ آپ مجھ سے واقفیت رکھتے ہیں، محض اس لیے کہ میں آپ کی نگاہوں میں خوبصورت ہوں، آپ رسمی پابندیوں کی الجھن پیدا کر رہے ہیں۔ یقین کیجیے کہ یہ طریقہ آپ کی نگاہوں میں کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، میں اسے معاف کیجیے گھٹیا ہی تصور کرتی ہوں۔ اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ دنیا کے تقریباً 27 شہر دیکھے ہیں میں نے، 27 ملکوں کے 27 شہر، اور میں اس قدر ناواقف نہیں ہوں اس دنیا سے۔ پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نیت صاف ہے تو صرف مجھے یہ بتائیے کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے گہری سانس لی۔ واقعی بڑی دلیر عورت تھی۔ کس طرح وہ ایک ماہر فن اداکارہ کی طرح اپنے آپ کو بچا رہی تھی اور ہر ایک بات میرے حساب میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے اجنبیت، پھر غصہ، اور اب ان دو حربوں میں ناکام ہو کر نرمی اور عیاری۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی حسین صورت کے ساتھ ساتھ ایک شیطانی ذہن کی مالک بھی تھی۔ عام حالات میں شاید میں اس سے لطف حاصل کرتا، لیکن اس وقت جب طور علی کا معاملہ میری گردن تک پہنچ گیا تھا اور لاتعداد خطرے زہریلی فضا کی مانند چاروں طرف سے مجھ پر مسلط تھے، میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح طور علی کے اس راز کو فاش کر دوں اور یہ معلوم کروں کہ اس حسینہ کا تعلق کس قدر طور علی سے ہے، اور اگر یہ تعلق ظاہر ہو جائے تو میں اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کروں۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب یہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے تو میں اپنی اس کوشش میں کامیابی کیسے حاصل کروں گا۔ بہت دیر تک میں اس کے خوشنما چہرے کو دیکھتا رہا، مگر ان حیرت انگیز آنکھوں کے راز ناقابل حل تھے اور اس کے نم آلود سرخ ہونٹوں کا حسن دل کو بے چین کر رہا تھا۔ آخر کار میں نے مدھم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا جو اس پہلی ملاقات پر آپ نے مجھ سے جبراً لیا تھا، تاہم آپ کو علم ہوگا کہ یک کے بعد دیگرے کئی قتل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے میرا اطمینان کرانے کی کوشش نہ کی تو پھر میرے خیال میں یہ بات میرے ہونٹوں تک آ جائے گی کہ آپ نے طور علی کا ایک پیغام مجھے دیا تھا، اور جو کچھ بھی ہے میں آپ کے اس حسن و جمال کو بھول کر آپ کے خلاف بیان دینے پر تیار ہو جاؤں گا۔ خوب، گویا آپ مجھے کسی ایسے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں جو آپ کے خیال میں جرائم پیشہ افراد کا بنایا ہوا جال ہے۔ آپ خود سمجھ لیجئے، آپ کا تعلق ایک ایسے گروپ سے ہے جو قتل و غارت گری کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ اس محبت آمیز برتاؤ کا، آپ نے مجھے قاتل بنا کر پیش کر دیا ہے۔ بہرحال آپ ضرور ایسا کیجئے۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہاں، اگر آپ میری اصل شخصیت کو جاننا ہی چاہتے ہیں تو 1 منٹ رکیے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ وہ اس کمرے کی کسی الماری سے کوئی چیز نکال کر لانے کی کوشش کرے گی۔ پتہ نہیں وہ کمرے کے باہر جانے والے دروازے سے باہر نکل گئی اور میں ایک لمحے کے لیے سنسنا کر رہ گیا۔ کیا وہ فرار ہو گئی ہے یا پھر حماقت کی بات کرنا میرے حق میں کس قدر مضر ثابت ہو سکتا تھا، اس کا مجھے اندازہ تھا۔ میں نے پھرتی سے دروازے کی جانب چھلانگ لگائی، لیکن دروازے کی دوسری طرف کوریڈور بالکل خالی تھا۔ میں برق رفتاری سے لفٹ کی جانب دوڑا۔ وہ اسی وقت نیچے اتری تھی اور ایک گندمی رنگ کا آدمی لفٹ کے انتظار میں اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے بے اختیار کہا، معاف کیجیے گا، آپ نے کسی عورت کو نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر آپ لفٹ کو عورت کہتے ہیں تو ہاں، وہ نیچے گئی ہے، اس شخص نے پرمزاح لہجے میں کہا۔ کمال ہے، آپ واقعی ایک پرمزاح آدمی ہیں، لیکن جناب وہ خوبصورت عورت۔ میرا تعلق ہوٹل انتظامیہ سے ہے جناب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے کمرے سے نکلی تھی؟ آہ، وہ سامنے
وہ जिस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने इशारा किया और वो शख्स पलटकर इधर उधर देखने लगा। फिर उसने चेहरे पर हैरत के नकूश पैदा करके अपनी जेबों को टटोला और जल्दी से बोला, वो कमरा वो कमरा तो बंद है, किसी की तहवील में नहीं है। इसकी डुप्लीकेट चाबी तो मेरी जेब में है और असल काउंटर पर। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई औरत इस कमरे में नहीं रहती। कमरा तो बिल्कुल खाली है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो खुला हुआ है। वो परेशानी के अंदाज में कमरे की जानिब बढ़ गया। इस दौरान लिफ्ट ऊपर आ गई थी। मैंने फ़ौरन ही ये अमल किया कि लिफ्ट में बैठकर नीचे चला गया, लेकिन इसका दूर दूर तक कोई पता नहीं था। साफ जाहिर था कि वो चक्कर देकर निकल गई है। ये दूसरा मौका था कि वो एक बार फिर मुझे धोखा देकर अपना राज साथ लेकर गायब हो गई थी। कभी कभी इंसान गैर मुतवक्का हालात में फंसकर अपनी असल शख्सियत को खो बैठता है। लंदन में ऐसे बहुत से वाक़यात मेरी ज़िंदगी में पेश आए थे जिन्हें ख़तरनाक तरीन कहा जा सकता है। मैंने इन वाक़यात में मर्दानावार हिस्सा लिया था। कई बार लंदन से बाहर कई मुल्कों की सैर भी की थी, मगर ये उस वक्त की बात है जब मेरी अपनी भी कोई शख्सियत और हैसियत थी। अब यहाँ अपने वतन आने के बाद मैं बिल्कुल ही बेहैसियत होकर रह गया था और मेरा अपना कोई मकाम ही नहीं रहा था। सरफराज एक अच्छा दोस्त और अच्छा साथी था। इसके साथ ही एक ज़हीन शख्स। हुमायूं तो अपने काम से कुछ ऐसा निकल गया था कि इसकी कोई खैर खबर तक नहीं मिली थी। बाकी मेरे लिए रह गई ये वाक़यात। तो हकीकत यह है कि ना मुझे तूर अली के इस संदूक जैसे दिलचस्पी थी जिसमें हीरे भरे हुए थे, ना और कुछ चाहता था मैं, लेकिन ज़बरदस्ती इन मामलात में मुलविस हो गया था। मेरे अपने अहले ख़ानदान तो मुकम्मल तौर पर मुझसे कट गए थे। मैं ये सोचता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इन वाक़यात में जिस तरह मुलविस हो गया हूँ, इनसे निकल कर भागने की कोशिश करूँ तो कामयाब हो सकता हूँ। कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा था और अभी तक ये फ़ैसला भी नहीं कर पाया था कि इस लड़की से दोबारा मुलाकात के सिलसिले में सरफराज से ज़िक्र करूं या नहीं। इस मसले को मैंने अभी पस मंज़र में ही रख छोड़ा था कि सरफराज मुझ तक पहुंच गया। उसने कहा, सुनो, क्या तुम एक दिलचस्प रात गुजारना चाहते हो? ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी की बात है, सोच लो। क्या मतलब? जहाँ तक मेरी अकल का ताल्लुक़ है और जहाँ तक मैं हालात के बारे में सोच सका हूँ, मुझे एक बात का यकीन है कि कोई पुरस्कार शख्सियत, वो जो कोई भी है, अभी प्रोफेसर गाजी के मकान तक आने की दोबारा कोशिश ज़रूर करेगी। अगर हम किसी ऐसी शख्सियत पर हाथ डालने में कामयाब हो जाते हैं तो समझ लो इस राज की चाबी हमारे हाथ आ जाएगी। तो क्या इरादा है? मैंने सवाल किया। हम लोग आज रात वहाँ पहरा देंगे और सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इसमें कामयाबी हासिल हो जाएगी सरफराज? देखो, पुलिस की लुग़त में कोशिश करते रहो और कामयाबी हासिल करते रहो का एक जुमला लिखा होता है। हमें ये कोशिश करनी ही होगी, चाहे इसका नतीजा कुछ निकले ना निकले, और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मेरा साथ दो। सरफराज बहुत अच्छा दोस्त भी था और ये हकीकत है कि मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे जिस जाल में गिरफ़्तार कराने की कोशिश की थी, ये सरफराज और हुमायूं ही थे जिन्होंने मुझे इस जाल में गिरफ़्तार नहीं होने दिया था। बहरहाल ये सारा मामला दिलचस्पी से चल रहा था। जाते वक्त सरफराज ने ख़ास तौर से मुझे अपना रिवॉल्वर साथ लेने को कहा था। वैसे एक अच्छा हथियार साथ हो तो इंसान एक बेहतरीन साथी को अपने साथ महसूस करता है और इससे बड़ी तक़वियत रहती है। चुनांचे हम खामोशी के साथ वहाँ पहुँच गए। रात हब्सालूद और गर्म थी। इसके बाद वही सुनसान माहौल और अंधेरा। प्रोफेसर गाजी का मकान सामने नज़र आ रहा था और हम लोग पहरा दे रहे थे। वो तिजोरी वाला कमरा जहाँ गाजी की मौत वाक़ई हुई थी और जहाँ इस तिजोरी को खोलने की कोशिश की गई थी, इसमें यकीनी तौर पर कुछ पुरस्कार चीज़ें महफूज होंगी। तवील खामोशी के सिलसिले को तोड़ते हुए सरफराज ने कहा, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो आज वो पुरस्कार कुव्वतें इस तिजोरी को खोलने की कोशिश करेंगी, या मुमकिन है वो इस तिजोरी को दीवार से निकाल कर ले जाएं।
آخر ایسی کیا چیز ہے تجوری میں؟ جہاں تک ہمارے اندازے ہیں اور جو معلومات ہمیں ابھی تک حاصل ہو چکی ہیں، کچھ ایسے پراسرار کاغذات جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ضرور کوئی ایسی چیز جو ان پراسرار لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ کیا یہ بات حیرت ناک نہیں ہے سرفراز کہ پہلے طور علی کو جن کے طور پر متعارف کرایا گیا اور بابا عبدالحق نے ایک انوکھی کہانی سنائی، اس کہانی کی حقیقت بھی سامنے لے آئے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس میں ملوث ہوئے۔ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ صرف اتنا کہ بابا عبدالحق جو غائب ہو گئے ہیں وہ یقیناً اس راز کی بہت اہم کنجی تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور خاموشی سے تاریکی میں نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ کافی فاصلے پر کسی مکان کی گھڑی نے رات کا 1 بجایا اور میں کمر سیدھی کرنے کے لیے پیچھے کی جانب جھک گیا۔ پھر بہت دیر اسی طرح گزری تو سرفراز نے کہا، 1 بج چکا ہے اور کام کرنے والے اتنی ہی دیر میں اپنا کام کر لیا کرتے ہیں۔ آؤ، میرا خیال ہے کہ اب ہماری جگہ مکان کے باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ سرفراز کے اشارے پر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس جگہ پہنچ گیا جو مغربی کھڑکی کے پاس تھی اور جہاں سے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ میرے خیال میں پروفیسر غازی کے مکان کا نقشہ اس سے پہلے کافی تفصیل سے میرے سامنے آ چکا تھا، تاہم وہ ایک طرح کا غیر آباد مکان تھا جس کے اطراف میں وسیع زمین پھیلی ہوئی تھی اور اس کی درستگی اور صفائی کا انتظام برسوں سے نظر انداز ہو چکا تھا۔ مطالعے کے کمرے کی کھڑکیاں مغرب اور جنوب کی طرف واقع تھیں اور مغرب ہی کی سمت ان کھڑکیوں کے باہر ایک لمبی غلام گردش تھی۔ جنوبی کھڑکیوں کے دروازے چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کی طرف کھلتے تھے۔ ساری عمارت ہیبت ناک، ویرانی، تنہائی اور سنسنی کا نقشہ پیش کرتی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب ہوا کے جھونکے بند ہو جاتے تھے تو اتنی گہری خاموشی پیدا ہوتی جس کی صحیح کیفیت الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک مثال اس گہرے سکوت اور سنسان ماحول کی مجھے یاد ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے قافلے کے ساتھ ساتھ صحرا کا سفر کیا تھا اور رات بسر ہونے کو ہم لوگ ایک تنہا مقام پر ٹھہرے تھے۔ بالکل ایسا ہی سناٹا اس مکان کے گرد و نواح میں تھا جو لندن کے مضافات میں واقع تھا۔ صدر مقام انگلستان کی رونق اور چہل پہل کا اس جگہ شائبہ بھی موجود نہیں تھا۔ ان حالات میں جیسا قدرتی تھا، خیالات کی روح صرف ایک ہی طرف جا سکتی تھی، یعنی وہ حملہ جو پروفیسر غازی پر کیا گیا تھا وہ کون سا ذریعہ تھا جس سے دشمن نے پہلے اس کو زخمی، پھر بے ہوش اور پھر قتل کر دیا تھا؟ اور کیا آج ہم دونوں کا اس جگہ بیٹھنا اس خطرناک اور پراسرار قوت کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے مترادف نہیں تھا؟ اچانک ہی میں نے کسی قدر خوفزدہ لہجے میں سرفراز کو پکارا تو جلدی سے سرفراز میری طرف دیکھ کر بولا، کیوں؟ خیریت؟ کیا بات ہے؟ سرفراز، ایک بات بتاؤ۔ ہاں، کیا حملہ آور اسی کھڑکی سے ہو کر اندر نہیں آیا ہوگا؟ کیوں؟ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ ہاں، ہوا تو ہوگا، لیکن بہرحال ہمیں اندازہ تو لگانا ہوگا کہ پروفیسر غازی پر حملہ کرنے کے لیے جو کوئی بھی اندر داخل ہوا ہوگا وہ کون سے راستے سے اندر آیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ جگہ خطرناک نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہو، تو پھر ہمیں اس خطرے ہی کا تو جائزہ لینا ہوگا۔ خیر، اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ اچانک ہی سرفراز نے کہا، اور سنو، میں اپنے ساتھ کچھ اور انتظامات بھی کر کے لایا ہوں۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتظام کر ہی لیا جائے۔ اور واقعی اس نے جو انتظام کیا وہ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ یہ خاص قسم کے پھندے تھے جو اس نے جگہ جگہ مقامات پر چھپا دیے تاکہ آنے والا بے خبری میں کسی ایک کے اندر پھنس جائے۔ اس کے علاوہ اس سپاہی کو جو اس دروازے پر پہرا دے رہا تھا
دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا رہنے کا حکم دیا گیا تھا، جس حالت میں حملے کی صرف ایک ہی صورت رہ جاتی تھی، یعنی سامنے کی طرف سے کوئی بہت ہی پراسرار طاقت اگر حملہ کرنا چاہے تو کرے۔ رفتہ رفتہ میرے خیالات ایک اور سوال کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ وہ خوشنما آنکھوں والی عورت جو مجھے دوبارہ ملی تھی، کیا واقعی تور علی سے کوئی تعلق رکھتی تھی؟ اور اس پراسرار گروہ سے اس کا تعلق تھا جو عجیب و غریب روایت رکھتا تھا؟ واقعی اس بارے میں تو ابھی تک کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ آخر سربانیوں کا ماضی کیا تھا؟ پھر میرے ذہن میں کچھ اور خیالات بھی آئے۔ ویسے میں نے ابھی تک سرفراز سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ خیال جو میرے دل میں پیدا ہوا وہ کچھ ایسی ہی نوعیت کا حامل تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کا تعلق سربانیوں سے نہ ہو اور کسی خاص وجہ سے وہ اس سازش میں ملوث ہو گئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق انتظامیہ سے ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے وہ اس سلسلے میں کوئی اہم نوعیت ضرور رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر سرفراز کو پکارا اور سرفراز جو خود بھی اس خاموشی سے تنگ آ چکا تھا بولا، یار باتیں کرو، تم تو اس طرح خاموش بیٹھے ہو جیسے اپنے چاروں طرف دشمنوں کا ہاتھ محسوس کر رہے ہو۔ نہیں، میں ایک بات اور بھی جاننا چاہتا ہوں سرفراز۔ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ تور علی کے علاوہ کوئی اور شخص بھی اس بند تجوری میں کاغذات پانے کی کوشش کرتا ہو؟ امکان تو نہیں ہے اس بات کا، لیکن اگر ایسا بھی ہو تو وہ آدمی جو اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا ضرور نقصان اٹھائے گا۔ لیکن تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا کیسے؟ بس یوں ہی، میں نے ٹالنے کے لیے جواب دیا، کیونکہ اس پراسرار آنکھوں والی پراسرار حسینہ کا راز ظاہر کرنا ابھی مجھے منظور نہیں تھا۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی۔ وہ گھڑی جو کہیں بھی لگی ہو ممکن ہے اس عمارت میں ہو، لیکن اس کی گھنٹی بہت تیز تھی۔ اس نے 1:30 بجے کا گھنٹا پھر بجایا اور سرفراز نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر آہستہ سے بولا، میں ذرا اس سپاہی کی خبر لے لوں جو باہر پہرا دے رہا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سرفراز نے مجھ سے کہا، کیا تم بھی میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ جیسا تم مناسب سمجھو۔ اگر تم خوفزدہ نہیں ہو تو یہیں رکو۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ہوں، میں نے جواب دیا۔ اب اتنا بھی ممکن اور مناسب نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو ایک انتہائی بزدل انسان ظاہر کرنے کی کوشش کروں اور اپنے آپ کو مذاق کا نشانہ بناؤں۔ سرفراز گیٹ کی جانب چلا گیا۔ جس وقت اس کے پاؤں کی آواز درختوں کے سائے میں مدھم ہوتی ہوتی گم ہو گئی تو خوف کا ایک احساس ایک بار پھر میرے دل کو ہولانا شروع ہو گیا۔ اس نامعلوم خوف کا احساس جو تاریکی میں پوشیدہ تھا۔ عجیب سی دہشت میرے سارے وجود پر طاری ہو گئی۔ کتنے آدمی جوش عقیدت سے بھرے ہوئے پراسرار عہد ماضی سے تعلق رکھنے والے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر مرنے ماننے کے لیے تیار اس مکان کے اطراف میں چھپے ہوئے ہوں، اور یہ سب ان مقدس کاغذات کو حاصل کرنا چاہتے ہوں جن کو پروفیسر غازی نے بے خبری میں اپنے پاس پوشیدہ کر رکھا تھا۔ ان کاغذات میں کیا ہے، یا وہ کون سی شے ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہوں؟ میری نگاہ کمرے کے اس کونے کی جانب اٹھ گئی جہاں وہ لوہے کی تجوری رکھی ہوئی تھی، اور اس تجوری میں وہ راز بند تھا جس کے لیے اتنے آدمی زخمی ہوئے تھے اور اتنوں کا خون بہا تھا۔ وہ چاہے مقدس ہیرے ہوں یا ایسا لباس جو تور علی نے زیب النساء کو بہن بنا کر دیا تھا، جبکہ مجھے یہ صرف ایک کہانی معلوم ہوتی تھی۔ یعنی جیسا کہ میں نے اپنے گھر میں سنا کہ وہ لباس چوری کر لیا گیا تھا، لیکن وہ لباس کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ اچانک ہی میں چونک پڑا۔ ایک بڑی مدھم سی آواز محتاط قدموں کے ساتھ آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ یقینی طور پر کوئی ایسی شخصیت تھی جو چھپ کر ادھر آ رہی تھی، اور اب اس کا رخ اس کمرے کی جانب تھا۔ میں نے پوری طرح اس پر کان لگائے اور مجھے اس بات کا پکا یقین ہو گیا کہ وہ آواز بہرحال سرفراز کے پیروں کی نہیں ہے۔ دل کہتا تھا کہ یہ اسی پراسرار ہستی کی رفتار ہے جو پچھلی رات
پروفیسر غازی کے قتل کا محرک بنا ہے، اور اس رات میرے پورے بدن میں خوف کی جھرجھری سی دوڑ گئی، اور میں نے بھرا ہوا ریوالور جیب سے نکالا اور کمرے کے اندھیرے میں سے گزر کر ان کھڑکیوں میں سے ایک کی طرف چلا گیا جو برآمدے کی جانب کھلتی تھیں۔ اس جگہ سے پھاٹک کی روشنی دور دور تک نظر آ رہی تھی۔ درختوں کے سائے میں بے شک اندھیرا تھا، مگر چاند کی مدھم روشنی ان کے پتوں سے گزر کر ہلکا ہلکا اجالا پیدا کر رہی تھی، اور اس مدھم چاندنی میں نے ایک آدمی کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کی پوری قوت سے اس پر غور کیا۔ کیا یہ سرفراز ہے؟ قد و قامت تو ویسا ہی تھا، رفتار بھی اس جیسی تھی، لیکن میرے اندیشے قائم رہے، اور رفتہ رفتہ مجھے وہ چہرہ نظر آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی سرفراز کی آواز سنائی دی، مسٹر شعور۔ مجھے اپنی بزدلی پر ہنسی آ گئی، میرا دل اب بھی زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ سرفراز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میری چھٹی اس نے مجھے بتا دیا کہ کوئی میری طاق میں ضرور ہے، اور وہ تم تھے۔ کیوں؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ سرفراز کی آواز میں شوخی تھی۔ میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، واقعی میں کچھ خوف زدہ ہو گیا تھا، اور تمہارا یہ خوف بے سبب نہیں تھا۔ اگر میرا اندازہ ٹھیک ہے تو یوں سمجھ لو کہ اب وہ چند لمحوں میں ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ میں نے سپاہی سے بات کی تھی، وہ پھاٹک پر موجود ہے۔ اس کا بیان ہے کہ تھوڑی سی دور اس نے جھاڑیوں میں ایک آواز سنی تھی۔ ممکن ہے کہ ہوا کی سرسراہٹ ہو؟ میں نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ممکن ہے، حالانکہ اس کا کہنا ہے کہ ہوا اس وقت تھمی ہوئی تھی۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں آہستہ سے بولا۔ سرفراز میرے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے پرخیال انداز میں کہا، سرفراز، خطرہ قریب آنے پر ہم نے جو تجویز پہرہ دینے کی سوچی تھی، خطرناک تو نہیں ثابت ہوگی؟ خطرہ؟ سرفراز نے کہا، ہاں۔ کیوں؟ خطرہ تو ویسے ہر کام میں ہوتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دریافت کا ذریعہ اور بھی ہے کیا؟ ہاں، بظاہر تو اور کوئی نہیں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہوگا ان آہنی پھندوں کی موجودگی سے جو ہم نے چھپا رکھے ہیں۔ یقیناً ان کو پکڑنے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی۔ چاندنی کی ایک کرن برآمدے سے ہو کر ہماری طرف آنے لگی۔ اس کی روشنی میں سرفراز کی اندھیرے میں چھپی ہوئی صورت سیاہ تصویر جیسی تھی۔ ہوا کا رخ اب بدلا ہوا تھا، چنانچہ اب وہ داہنی جانب کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ اس کے باہر ناہموار جھاڑیوں کی دور تک قطار تھی۔ چاندنی رفتہ رفتہ سرفراز کی پیٹھ تک پہنچی۔ گھڑی نے ایک بار پھر 2 کا گھنٹہ بجایا۔ سرفراز کچھ دیر تک سوچتا رہا، اور اس کے بعد مجھ سے کچھ کہے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو پراسرار انداز میں آگے بڑھ گیا۔ میں حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ سرفراز یقینی طور پر پھاٹک پر سپاہی کو خبر دینے گیا ہے۔ اس نے آدھے گھنٹے کے بعد پھاٹک کے پہرے کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کی عدم موجودگی میں پھر وہی خوف و دہشت کا احساس مجھے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سرفراز واپس آ کر بولا، ادھر سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس طرف اور کوئی خاص بات نہیں ہے۔ لیکن خاص بات میں نے سرفراز کے لہجے میں محسوس کی تھی۔ وہ شاید بیزار ہو گیا تھا، یا پھر کوئی ایسا احساس اس کے دل پر تھا جس نے اس کے لہجے میں یہ تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ ہمارے کان اس گہرے سکوت پر لگے ہوئے تھے جو چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس وقفہ انتظار میں میرے خیالات کی روح پھر اس سوال کی طرف گئی کہ دشمن کی طرف سے حملے کے لیے 2 بجے کے بعد کا وقت پسند کر لینے میں کیا مصلحت تھی؟ کیا اس میں بھی کوئی راز ہے؟ اور اگر نہیں تو ایک مقررہ وقت کا انتظار کس کے لیے ہے؟ رفتہ رفتہ وہ جس کی مجھ کو تلاش تھی وہ وجہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ برآمدے اور غالباً اس سے پرے درختوں کی روش سے سرفراز کی صورت اچھی طرح دیکھی جا سکتی ہوگی، لیکن جس جگہ میں بیٹھا تھا کیا وہ بھی فاصلے سے نظر آتی ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوا
کی سمت جنوب کی کھڑکیوں سے میری صورت بھی دیوار کی چاندنی کے مقابلے میں ضرور نمایاں ہوگی۔ ابھی میں ان خیالات ہی میں گم تھا کہ ایک بہت ہی مدھم سی آواز کمرے سے باہر کسی نامعلوم مقام سے آئی۔ اس وقت سرفراز کے حلق سے بھی آواز نکلی، اوہ میرے خدا، شعور؟ ہاں۔ کیا تم نے یہ آواز سنی؟ ہاں، مگر اس کا کیا مطلب ہے؟ اوہو، جہاں تک میرا اندازہ ہے ہمارا سپاہی۔ سرفراز نے اتنے ہی الفاظ کہے۔ میں نے بھی جلدی سے اپنا ریوالور نکالا اور اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ شدت اضطراب سے ریوالور میرے ہاتھ سے نیچے زمین پر گر پڑا۔ میں اسے اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ کوئی چیز سنسناتی ہوئی میرے کان کے پاس سے نکل گئی اور ایک بھاری آواز کے ساتھ پچھلی دیوار سے جا لگی۔ میرے حلق سے ایک دہشت بھری سرسراہٹ نکلی، سرفراز! لیکن جب میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سرفراز بے بسی کے عالم میں نیچے گر رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے سرفراز کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرا پورا بدن اس طرح بے جان ہو گیا جیسے کسی نے میری جان نکال دی ہو۔ سرد پسینے کے قطرے میری پیشانی پر نمودار ہونا شروع ہو گئے، لیکن میں جس طرح جھکا تھا اسی طرح جھکا جھکا ایک طرف اندھیرے میں ہٹ گیا۔ بائیں طرف پودوں میں سرسراہٹ سی پیدا ہوئی اور ایک نیم برہنہ صورت بندر جیسی پھرتی سے برآمدے میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ وہ انتہائی پستہ قد لیکن مضبوط انسان کی صورت تھی، جس کے ہاتھ میں چھوٹا لیکن مضبوط ڈنڈا تھا۔ دہشت کی وجہ سے میں نے سانس تک بند کر رکھا تھا، لیکن چاندنی میں میں نے اتنا ضرور دیکھا تھا کہ ڈنڈے کے سرے پر ایک چرمی ڈوری بندھی ہوئی ہے۔ میرا وجود خوف و دہشت سے اس قدر بے جان ہو گیا تھا کہ میں اس بات کا بھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ سامنے نظر آنے والا کوئی انسان ہے یا واقعی جنات میں سے کوئی۔ میں دیوار سے ٹکا کھڑا ہوا تھا اور شاید میرے دل کی دھڑکنیں بھی احتیاطاً خاموش ہو گئی تھیں۔ پراسرار وجود اندر آیا اور سرفراز کے بے حس و حرکت جسم پر جھک گیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کا گرم گرم سانس میرے رخساروں کو چھوتا ہوا محسوس ہوا۔ میری طاقت ضبط جواب دے گئی۔ میں نے ایک دبی ہوئی چیخ کے ساتھ اسے دیکھا اور میری نگاہ ان دہکتی ہوئی نگاہوں کے شعلوں سے دو چار ہو گئی۔ یہ ایک اور آدمی تھا جو ان کھڑکیوں میں سے ایک کی راہ سے آ کر جو جھاڑیوں کی طرف کھلتی تھیں میرے اوپر جھک گیا تھا۔ میں بہادری کا دعویٰ نہیں کرتا اور خطرے میں بحالی اوسان کا ثبوت پیش کرنا بھی میرا مقصد نہیں ہے۔ میں بالکل صاف اعتراف کر رہا ہوں کہ تقریباً بے خبری میں میرا وہ ہاتھ جس میں ریوالور تھا اٹھا اور بغیر سوچے سمجھے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر میں نے عین اس کے منہ پر فائر کر دیا۔ اس کا برہنہ جسم مجھے اپنے اوپر گرتا ہوا محسوس ہوا اور کوئی گرم چیز مجھے اپنے ہاتھ پر بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے یہ معلوم کر کے کہ دشمن میری طرح گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے، میں نے اس کے جسم کو دھکا دے کر گرا دیا اور اندھا دھند اس فرار ہوتی ہوئی صورت پر فائر کرنے لگا جو سرفراز کو چھوڑ کر برآمدے کی سمت سے درختوں کی جانب دوڑی چلی جا رہی تھی۔ گولی چلنے کی آواز رات کی خاموشی کو ختم کرتی ہوئی چاروں طرف پھیل گئی اور اس کے بعد مکمل طور پر سناٹا چھا گیا۔ میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا اور میں اپنے آپ کو حواس میں قائم رکھنے کے لیے بڑی جد و جہد کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پورے بدن پر کوئی گہرا بوجھ مسلط ہو گیا ہو۔ میرے دل میں صرف ایک ہی احساس تھا اور وہ یہ کہ سرفراز اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں اس کے مردہ وجود کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، باقی تمام چیزوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چنانچہ بمشکل تمام اپنے بے جان وجود کو گھسیٹ کر میں سرفراز تک پہنچا۔ ابھی میں نے سرفراز کے جسم کو ٹٹولنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ اچانک میرے سر کی پشت پر ایک زوردار ضرب پڑی اور میرے حلق سے ایک آہ نکل گئی۔ میں پلٹ کر ضرب لگانے والے کو دیکھ بھی نہ سکا اور پھر آخری احساس یہ تھا کہ میں سرفراز کے مردہ جسم پر پڑا ہوا ہوں۔ بس اس احساس کے بعد اور کوئی احساس نہیں رہا تھا۔ ہاں، جب حسیں واپس آئیں تو میں نے خود کو ایک نرم اور آرام دہ بستر پر دراز پایا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور قرب و جوار کا ماحول خاصا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ایک کمرہ تھا
جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ اسپتال کا کمرہ ہے، بس اسپتال جیسا کمرہ تھا۔ دروازہ کھول کر جو شخص کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ سرفراز کو اس حالت میں دیکھ سکوں گا۔ سرفراز مجھے ہوش میں دیکھ کر مسکراتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ پھر میں نے متحیرانہ انداز میں کہا، خوابوں کی شکل ایسی بھی ہوتی ہے مسٹر سرفراز؟ میں آپ کو جس انداز میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب نہیں، ایک حقیقت ہے۔ ہم دونوں ٹھیک ہیں۔ کیا؟ میں نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، تمہارا خیال ہوگا کہ میں مر چکا ہوں، میرا خود اپنے بارے میں یہی خیال ہے، میں نے کہا، اور سرفراز نے زور سے کہا لگایا اور پھر بولا، مگر اپنے دشمنوں کی بدقسمتی سے ہم دونوں ہی زندہ ہیں۔ تب تو واقعی دشمن بہت بدقسمت ہیں، میں نے ایک دشمن کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہاں، ریوالور کا صحیح استعمال تم نے کیا، لیکن افسوس ہمارے دشمن اس لاش کو اٹھا کر لے گئے جس سے ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے۔ لیکن پروفیسر غازی کی رہائش گاہ سے بہت سے مسئلے مسائل حل کر لیے گئے ہیں۔ اصل میں اس سلسلے میں دوسرے ادارے بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ ہماری سیکورٹی کے ایک خاص گروپ نے عین وقت پر پروفیسر غازی کی رہائش گاہ پر ریڈ کیا، اور تو کوئی ان کے ہاتھ نہیں آ سکا، لیکن ہم لوگ بچ گئے۔ لیکن تم مسٹر سرفراز؟ ہاں، مجھ پر ایک کامیاب وار کیا گیا تھا، لیکن انہیں کامیابی نہیں حاصل ہو سکی۔ البتہ میرے سر کے پچھلے حصے پر ایک چھوٹی سی ضرب ضرور لگی ہے، یہ دیکھو، یہ ٹیپ چپکا ہوا ہے۔ سرفراز نے اپنے سر کا عقبی حصہ میرے سامنے کر دیا۔ ڈاکٹروں نے اس کے خوبصورت بال اس جگہ سے کاٹ دیے تھے جہاں اس کے چوٹ لگی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، خدا کا شکر ہے، باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ، لیکن تمہاری زندگی بچ جانے پر تم یقین کرو میں بے حد مسرور ہوں۔ شکریہ، میں جانتا ہوں، سرفراز نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یوں سمجھ لو کہ ایک طرح سے میرا گھر ہی ہے، لیکن وہ گھر نہیں جس میں میں رہتا ہوں۔ وقت کتنا گزر چکا ہے؟ 18 گھنٹے۔ کیا مطلب؟ تم 18 گھنٹے تک بے ہوش رہے ہو؟ کیا میرا زخم زیادہ شدید ہے؟ نہیں، تمہاری بے ہوشی حیرت ناک تھی، لیکن ڈاکٹر نے اس بارے میں کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ سر کا کوئی ایسا حصہ عارضی طور پر متاثر ہوا ہے جو ہوش میں آنے نہیں دے رہا۔ البتہ ہوش آ جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دوران بہت سی کام کی باتیں معلوم ہو چکی ہیں جن کے بارے میں تمہیں بتانے کے لیے میں بے چین ہوں۔ یہ ہمایوں کچھ لمبے عرصے کے لیے ہی نکل گیا ہے، ٹیلی فون آیا تھا اس کا، خیریت معلوم کر رہا تھا۔ میں نے کوئی ایسی بات اسے نہیں بتائی جس کی وجہ سے وہ اپنا پروگرام ادھورا چھوڑ کر واپسی کا سفر کرے۔ کیا فائدہ؟ ہم تو مشکل میں گرفتار ہیں، اسے مشکل میں گرفتار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مگر وہ پراسرار باتیں کیا ہوئیں جن کے بارے میں تم مجھے بتا چکے ہو؟ میں نے سرفراز سے پوچھا۔ سیکورٹی کے جن افراد نے پروفیسر غازی کی رہائش گاہ پر ریڈ کیا تھا وہاں انہیں کوئی لاش وغیرہ نہیں ملی، البتہ پروفیسر غازی کی رہائش گاہ میں تازہ خون کے دھبے ضرور ملے۔ حالانکہ یہ خون تمہارے جسم پر نہیں پایا گیا، تمہارا لباس صاف ستھرا تھا۔ خون کا تجزیہ کیا گیا تو وہ 100% انسانی خون ہے اور اس کا گروپ او نگیٹو ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر غازی کی اس تجوری کو یہاں سے اٹھا کر اس خفیہ ڈپارٹمنٹ میں لے جایا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ان لوگوں کو مل چکی ہے کہ تجوری میں موجود جو چیز بھی ہے اس کی وجہ سے کئی قتل ہو چکے ہیں۔ ایڈوکیٹ قاسمی، ملک اعجاز، پروفیسر غازی اور اس سے بھی پہلے کئی ایسے افراد جو اس انوکھی چیز کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ انوکھی چیز جانتے ہو کیا ہے؟ کیا مطلب؟ بابا عبدالحق کا کہنا بھی ٹھیک تھا اور باقی لوگ بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ایک پراسرار دستاویز ہی نہیں بلکہ ایک قیمتی خزانہ بھی ہے، ایک ایسا ہلالی خنجر جس کے دستے پر دنیا کے قیمتی ترین ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ خنجر زمانہ قدیم کا ہے،
اور اس کے بارے میں بہت سی تحقیقات کی جانے والی ہے۔ اصل میں اس سلسلے میں جو خصوصی دلچسپی لی گئی ہے وہ بنیادی طور پر ان زندگیوں کے ضیاع کی وجہ سے ہے جو قیمتی تصور کی جاتی ہیں اور صرف اس پراسرار چیز کی وجہ سے گئی ہیں، لیکن اس سے مزید الجھاوے پیدا ہو گئے ہیں۔ میں اور تم اگر بیان دے دیں تو یقین کرو کہ تہلکہ مچ جائے۔ ہم نے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ اس گھر میں محفوظ تھا اور ایک بزرگ ہستی نے اس کا انکشاف کیا، وہ بھی ایک شخص کو اس کی جائیداد کے محروم ہونے کی وجہ سے، تور علی جن کا نام بھی آیا، جبکہ یہ ساری چیزیں اب پس منظر میں چلی گئی ہیں اور اس خنجر کی ایک تاریخی حیثیت ہو گئی ہے۔ بہت سے محکمے اس مختصر سے وقت میں اس معاملے میں ملوث ہو گئے ہیں اور توقع ہے کہ کچھ وقت کے بعد کچھ ملکی اور غیر ملکی اس خنجر کی تحقیق کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سرفراز کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے بولا، سرفراز، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے بے تعلق ہی کر لیں؟ یہ سلسلہ تو اب انتہائی سنگین نوعیت کا حامل ہوتا جا رہا ہے۔ میرے دوست، یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے تم پر غور کر کے انتہائی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ تم براہ راست ان معاملات سے متعلق ہو اور تمہارا وہ پسماندہ خاندان قطعی اس حیثیت کا حامل نہیں ہے کہ اتنے بڑے مسئلے میں الجھے۔ یہ تو ایک تاریخی عمل ہے اور اس تاریخی عمل میں تمہارا مقام ایک بہت بڑی حیثیت کا حامل ہوگا۔ تو تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو ڈیئر سرفراز؟ یہ کہ ایک تعلیم یافتہ آدمی کی حیثیت سے اس معاملے میں دلچسپی لو اور بہت اہتمام کے ساتھ اس سے اپنا رشتہ جوڑو۔ میں تو اپنے آپ کو بات کے مسئلے میں لانا چاہتا ہوں، اس کی تحقیق میں تمہارا نام شامل ہوگا۔ گویا تمہارا کہنا ہے کہ میں اس سلسلے میں مکمل طور پر… ہاں بالکل ٹھیک ہے، اب میں اپنے آپ کو اس معاملے سے دور نہیں رکھوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ حالانکہ لندن سے آنے کے بعد یہاں جو حالات میرے ساتھ پیش آئے تھے انہوں نے مجھ سے میری تمام تر ذہنی صلاحیتیں ہی چھین لی تھیں۔ آخر میں ایک تعلیم یافتہ انسان تھا، اگر مجھے میرے گھر میں میری حیثیت مل جاتی تو لازمی بات تھی کہ اپنے وطن میں کارآمد آدمی کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو روشناس کراتا۔ لیکن اس بات کا میں کیا کرتا کہ اہل وطن میں، خاص طور سے میرے عزیز و اقارب نے جس طرح میری پذیرائی کی تھی، اس نے مجھے بہت دل برداشتہ کر دیا تھا اور اب میرے ذہن میں اپنے مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ لیکن اب پراسرار واقعات نے جس طرح یہ سب کچھ کیا تھا وہ ایک عجیب و غریب شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس مخصوص سرکاری محکمے میں مجھے زبردست پذیرائی دی گئی تھی اور یہ بھی سرفراز ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ مجھے بالکل پازیٹیو میں لیا گیا۔ بہرحال جب میں بالکل صحتیاب ہو گیا تو ایک دن مجھے ایک مخصوص جگہ طلب کیا گیا اور یہاں بہت سے افراد موجود تھے۔ یہ ایک دلچسپ چیز تھی کہ ایک بڑی سی میز پر سفید چادر بچھا کر شیشے کا ایک صندوق سا رکھا گیا تھا اور اس صندوق میں ایک چیز رکھی ہوئی تھی، یعنی وہ ہلالی خنجر جس کی آب و تاب سے واقعی یہ جگہ جگمگا رہی تھی۔ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کا ایک خاص حصہ تھا جہاں اس خنجر اور ان کاغذات کو دکھانے کا انتظامات کیے گئے تھے جو تاریخی حیثیت رکھتے تھے۔ کچھ ماہرین یہاں موجود تھے جنہوں نے اس سلسلے میں خاصی تحقیقات کی تھیں اور کچھ معلومات حاصل کی تھیں۔ کئی اجنبی چہرے نظر آ رہے تھے جن میں کچھ غیر ملکی بھی تھے۔ جس شخص کی ذمہ داری اس سارے مسئلے کو بتانے کے لیے لگائی گئی تھی اس کا نام حیدر شاہ تھا۔ بلند و بالا شخصیت کا حامل یہ شخص جس کے شانے بے حد چوڑے تھے، جسم پرسشی، خاص چیز اس کے چہرے پر نظر آنے والی مونچھیں اور سفید بال جو اس کی شخصیت میں ایک عجیب و غریب اضافہ کرتے تھے۔ آخرکار اس نے تقریر کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی ہمارے محکمے کو ایسے واقعات کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے جن کا تعلق پراسرار جرائم سے ہوتا ہے۔ پراسرار جرائم اس واقعے کو کہتے ہیں جو کسی ناقابل یقین بات کے سلسلے میں ہوتا ہے
اور عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ایسی بے شمار پراسرار چیزیں ہیں جو انسانی عقل و فہم سے باہر ہیں۔ پروفیسر غازی جیسی شاندار شخصیت کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ تھے، اور اس سرمایہ کو کچھ پراسرار واقعات نے نگل لیا۔ یہ کاغذات بتاتے ہیں کہ یہ ہلالی خنجر، جس کا تعلق زربانیہ طبقے سے ہے، اور زربانیہ کے بارے میں کچھ قدیم کتابوں میں شواہد ملتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طبقہ کچھ غیر انسانی شخصیت رکھتا ہے، اور اس کے سلسلے میں ایک پراسرار شخصیت والے شخص طور علی کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کاغذات اور پروفیسر غازی کے انکشافات کو حقیقت جان لیں تو یوں سمجھ لیجیے کہ طور علی کی عمر تقریباً 2000 سال ہے، یا ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو۔ پروفیسر غازی نے ان کاغذات میں یہی تذکرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت عرصے پہلے مشرق بعید سے یہ خنجر تلاش کر کے لائے تھے اور اس کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے۔ خنجر گم ہو گیا اور طویل عرصے تک اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ بعد میں یہ کسی ذریعے سے دوبارہ ان تک پہنچا، لیکن اس کے بعد وہ زندہ نہ رہ سکے۔ یہ خنجر ایک غیر معمولی تاریخ کا حامل ہے، اور اسے نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کرنا پڑا ہے۔ بہرحال، آپ اس خنجر کے بارے میں آئندہ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ کوئی صحیح صورتحال سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم یہ تحقیقات کریں کہ اس خنجر کا تعلق بظاہر کس سے ہے اور ان افراد کی موت کا سبب کون بنا ہے۔ ہاں، لیکن محکمہ نوادرات کا کہنا ہے کہ اس خنجر کی حفاظت بھی کی جائے، کیونکہ یہ نہ صرف تاریخی نوعیت کا حامل ہے بلکہ انتہائی قیمتی بھی ہے۔ چنانچہ ہم اس کے بارے میں کچھ ماہرین سے رابطے کر چکے ہیں جو ہمیں اس کی صحیح نوعیت بھی بتائیں گے اور ہماری رہنمائی بھی کریں گے۔ میری نگاہ چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ میں نے ایک دراز قامت آدمی کو دیکھا جو ایک شاندار سوٹ میں ملبوس کسی کاغذ پر جھکا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی، لیکن شخصیت بے مثال۔ بڑی بڑی خوبصورت گہری سی آنکھوں سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اسپین کا رہنے والا ہو۔ لوگ اس بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے اور یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ پراسرار خنجر زمانہ جدید میں ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ لیکن اس سلسلے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ آپ اس کے تحفظ کا کیا بندوبست کریں گے اور آئندہ اس کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم اسے یہاں محفوظ کریں گے اور اس کی باقاعدہ نمائش کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کون اس کے حصول میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ لوگ کوئی بہتر تجویز پیش کر سکتے ہیں تو اس کی پذیرائی کی جائے گی۔ چاروں طرف ہلکی ہلکی بھن بھناہٹ شروع ہو گئی۔ لوگ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر کار یہی کہا گیا کہ موجودہ تجویز ہی مناسب ہے۔ سیکورٹی کا وہ افسر اعلیٰ جس کا نام بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ شہباز علی ہے، ان تمام ذمہ داریوں کو اپنے شانے پر اٹھائے ہوئے تھا جو خنجر کی حفاظت کے لیے کی گئی تھیں۔ اس نے اپنے آگے کے منصوبے کو بتاتے ہوئے کہا، اصل میں بات صرف اس قیمتی خنجر کی نہیں ہے۔ ایک قیمتی چیز کی حفاظت کرنا ہماری حکومت کا فرض ہے، لیکن اصل مسئلہ وہ قیمتی انسانی زندگیاں ہیں جو چلی گئی ہیں، اور لازمی بات ہے کہ ان زندگیوں کو لینے والے بدترین مجرم قرار دیے گئے ہیں، اور ان بدترین مجرموں کی گرفتاری ہی ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ بہرحال، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس خنجر کو نمائش کے لیے رکھا جائے گا اور اس کے بعد اسے ایک میوزیم کے سپرد کر دیا جائے گا، لیکن میوزیم میں اس خنجر کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس میں دلچسپی لینے والوں کی تلاش ہمارے ڈپارٹمنٹ کا کام ہوگا، اور اصل کام وہی ہے۔ لیکن مسٹر شہباز، کیا وہ پراسرار لوگ اس خنجر کو چرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ہم اپنی آخری کوشش کریں گے کہ وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکیں، بلکہ اسے چرانے کی کوشش میں ہماری نگاہوں میں آ جائیں۔ جب دو فریق آپس میں مقابلے پر آتے ہیں
تو بہرحال دونوں کے درمیان چوٹیں اور چالیں ہوتی ہیں۔ یہیں پر ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مقابل کے سامنے کس طرح قدم جما سکتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے زیادہ چالاک ہوا تو ہمیں ہماری کوششوں میں ناکام بنا دے گا۔ بہرحال یہ بہت ہی اہم میٹنگ تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس میٹنگ میں جتنے افراد شریک ہیں وہ کس نوعیت کے حامل ہیں۔ مجھے اس میں اس لیے شریک کیا گیا تھا کہ اس سارے معاملات کا براہ راست مجھ سے ہی تعلق تھا، اور بہرحال میں ایک معزز خاندان کا فرد تھا جس سے کسی برائی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور یہ ماحول میرے لیے بلا شبہ سرفراز نے پیدا کیا تھا۔ میں نے سرفراز کی طرف دیکھا، وہ فکر مند نظر آتا تھا۔ اس کی حالت خاصی مضطرب معلوم ہوتی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ اس سلسلے میں پریشان تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا، کیا بات ہے سرفراز، تم الجھے ہوئے محسوس ہو رہے ہو؟ ہاں مسٹر شہباز اس ایجنسی کے سربراہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس سلسلے میں جو منصوبہ بندی کی گئی ہے نہ جانے کیوں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اصل خطرہ اس وقت شروع ہوگا جب اس خنجر کی نمائش کی جائے گی۔ میں نے گردن گھما کر اس دراز قد شخص کو دیکھا جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ اسپینش ہے، لیکن اچانک ہی میں چونک پڑا۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک اور آدمی جو ہلکے پھلکے بدن کا مالک اور کلین شیو تھا کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی شخصیت بھی بڑی عجیب معلوم ہوئی۔ اس کی تیز کشادہ آنکھوں سے جو بڑی برق رفتاری سے اپنے حلقوں میں گردش کر کے کمرے کے ہر حصے کا جائزہ لے رہی تھیں، ایک عجیب سی کیفیت حویدہ تھی۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ماحول انتہائی پراسرار ہو گیا تھا۔ جن لوگوں کو اس جگہ مدعو کیا گیا تھا، ظاہر ہے وہ حکومت کے ایسے لوگ ہوں گے جن کی یہاں موجودگی کو غلط نہیں سمجھا جاتا ہوگا۔ حالانکہ ان لوگوں کو صحیح صورتحال کا علم نہیں تھا، یہ بات صرف میرے علم میں تھی، اور میرے علاوہ سرفراز جانتا تھا کہ طور علی کی اگر کوئی شخصیت ہے تو میں نے اس شخصیت کو دیکھا ہے۔ وہ بوڑھا شخص جو اپنے طور پر انتہائی شاندار شخصیت رکھتا تھا، یا پھر وہ خوبصورت عورت جس کے بارے میں میرا ذہن ابھی تک صاف نہیں تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ دراز قامت اسپینش کہاں غائب ہو گیا۔ چنانچہ میں سرفراز کو اطلاع دیے بغیر باہر کی جانب بڑھا۔ دروازے کے باہر ایک سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر پوچھا، ابھی تھوڑی دیر ہوئی اس کمرے میں لمبے قد کا ایک آدمی کھڑا تھا، کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ ہاں میں نے اسے دیکھا تھا، اس کی رنگت سانولی سی تھی۔ ہاں بالکل وہی، میں نے اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ اس دروازے سے نکل کر باہر گیا تھا؟ میں نے سوال کیا تو سپاہی حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بولا، میں نے تو نہیں دیکھا جناب، وہ اس جگہ کھڑا ہوا تھا، اور جب مسٹر شہباز کچھ تفصیلات بتا رہے تھے تو وہ یہیں موجود تھا۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کمرے سے باہر نہیں گیا۔ لیکن وہ کمرے کے اندر بھی تو نہیں ہے جناب، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کمرے سے باہر نہیں گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو زمین نگل گئی ہو یا ہوا نے اس کو اپنے اندر چھپا لیا ہو۔ میں شدید حیران رہ گیا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس پراسرار گروہ کے لوگ جناتی خواص رکھتے تھے۔ ممکن ہے وہ بھی طور علی کا بھیجا ہوا کوئی جاسوس ہو جو معلومات حاصل ہونے پر پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا ہو۔